نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ابھی میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضو کو بیان کیا ہے کہ وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں، کتنا چیزوں کا دھلنا اور مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو آیت کا ترجمہ آپ سن لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھل لو۔ لہٰذا چہرہ کا دھلنا وضو کے اندر فرض ہو گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ چہروں کو دھلو۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک چہرہ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ پورا یہ سر کے بال اگنے سے لے کر تھوڑی جو ہوتا ہے اس کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا چہرہ ہے۔ لہٰذا یہ پورا چہرہ دھلنا چاہیے۔ اس میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی اگر خشک رہ جاتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ چہرہ دھلو، وہ اس میں کمی پائی گئی، پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو فرض ہے، اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہو جانے سے وہ چیز ہی وجود میں نہیں آتی ہے۔ لہٰذا اگر چہرہ دھلنے میں تھوڑا سا بھی کہیں خشک رہ جاتا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے چہرہ دھلنے کا حکم ہے، چہرہ دھلنا فرض ہے، ایک مرتبہ پورے چہرے کا دھلنا فرض ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھل لو، مرافق یعنی کہنیوں تک۔ علماء نے فرمایا ہے کہ کہنی بھی داخل ہے، اس کے اندر شامل ہے، یعنی ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھلنا ایک مرتبہ وضو کے اندر فرض ہے۔ لہٰذا اگر اس پورے کہنی تک ہاتھ دھلنے میں تھوڑا سا بھی کہیں خشک رہ جاتا ہے، ذرہ برابر بھی سوکھا رہ جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ہمارا نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو چہرے کا ایک مرتبہ، پورے دونوں ہاتھوں کا ایک مرتبہ دھونا وضو کے اندر فرض ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کیا کرو۔ تو سر کا بھی مسح کرنا فرض ہے وضو کے اندر، لیکن کتنے سر کا مسح کرنا، اس میں اختلافات ہیں۔ بعض امام شافعی وغیرہ کے یہاں کچھ اور ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے وضو کے اندر، یعنی پورے 4 حصوں میں اس سر کو بانٹ لیا جائے اور اس میں سے ایک حصے پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اس سے زیادہ مسح کرنا بہتر ہے، مستحب اور افضل ہے، پورے سر کا مسح کیا جائے، لیکن کم از کم وضو کے اندر چوتھائی یعنی ایک حصے کا مسح کرنا، 4 حصوں میں سے ایک حصے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اگر اس سے کم کریں گے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت، ٹخنا بھی شامل ہے پیر کے دھلنے میں، ایک مرتبہ پیر کو دھلنا بھی ٹخنوں سمیت جو ہے وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر اس میں کہیں بھی خشک رہ جاتا ہے تھوڑا سا بھی تو یاد رکھیے کہ ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر جیسے ہاتھ ہم دھل رہے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، سخت انگوٹھی ہے، تو اس کو ہلا کر جو ہے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو ہے آٹا وغیرہ گوندتی ہیں، آٹا اگر لگ گیا ہے ہاتھ میں اور سوکھ گیا ہے بالکل، جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ بن رہا ہے پانی کے اندر پہنچنے تک، تو یاد رکھیے کہ اس کو چھوڑانا ضروری ہے۔ اگر پانی تھوڑا سا بھی نہیں پہنچا وہاں تو یاد رکھیے کہ ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو میں 4 چیزیں فرض تھیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے پورا چہرہ ایک مرتبہ دھلنا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا ایک مرتبہ، چوتھائی سر کا مسح کرنا ایک مرتبہ، سر کا مسح کرنا ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہاتھ کا دھلنا یا چہرے کا 3 مرتبہ دھلنا، کلی کرنا، یہ سب مستحب عمل ہیں، لیکن سر کے مسح جب ہم کریں گے، پورے سر کا بھی مسح تو مستحب ہے، افضل ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ، سر کے مسح میں 3 مرتبہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے برابر کہ کلی 3 مرتبہ کرنا چاہیے، ناک میں پانی، یہ بتاؤں گا میں آپ کو جب مستحبات اور سنن کا تذکرہ کروں گا۔
ابھی میں نے صرف فرائض کا تذکرہ کیا کہ سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور لیکن سر کے مسح کرنے میں 3 مرتبہ نہیں کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ کریں گے تو وہ مسح نہیں ہوگا بلکہ غسل ہو جائے گا، دھلنا ہو جائے گا، اور حکم مسح کرنے کا ہے، دھلنے کا نہیں ہے۔ بار بار مسح کریں گے تو پانی ٹپکنے لگے گا، لہٰذا 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا اور 1 مرتبہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو میں 4 چیزیں جو فرض ہیں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی ہوگی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو آگے کی کوئی چیز چاہے جو بھی آپ عبادت کریں وہ وجود میں نہیں آئیں گی۔